بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا یہ دن ہمارے لیے، آپ کے لیے عظمتوں والا، برکتوں والا اور رحمتوں والا بنایا ہے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ بہنوں اور بھائیوں، جمعے کے دن کو بہت سے لوگ عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، لیکن یہ دن اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ ایک عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج کے دن کے لیے ہم آپ کے ساتھ رزق کی ایک بہت ہی اہم اور مجرب وظیفہ شیئر کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں ایک ایسی گھڑی رکھ دی ہے، ایک ایسی ساعت رکھ دی ہے، اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی گئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھڑی کو مخصوص نہیں کیا، بلکہ خاص نہیں کیا، بلکہ کہ فلاں وقت میں، بلکہ اس کو عام چھوڑ دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر سے لے کے غروب آفتاب تک وہ گھڑی سارے دن میں ایک بار ضرور آتی ہے۔ ہمیں سارے دن میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کیا پتہ وہ گھڑی کس گھنٹے میں، کس ساعت میں آ جائے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کر رہے ہوں گے، اس کو یاد کر رہے ہوں گے، اس سے دعا کر رہے ہوں گے، تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دے گا اور ہماری تمام مسئلوں کو حل کر دے گا۔ یہ نہیں کہ آپ سارا دن مصلے پہ بیٹھے رہیں، مطلب یہ کہ آپ اپنے گھروں کے کام کاج بھی کریں، اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کریں اور ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کریں اور اس کا ذکر و اذکار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی کسی بھی ٹائم میں ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول کر کے ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کے دن خاص عمل کیے جاتے ہیں، خصوصی طور پر رزق میں برکت کے لیے، رزق کے اضافے کے لیے، کاروباری بندش کے کھولنے کے لیے، کاروبار میں بڑھوتری کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے، کاروبار میں اضافے کے لیے۔ جمعے کے دن یہ عمل کیے جاتے ہیں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ وظیفہ ہے قرآن پاک کی ایک آیات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 625 موکلات ہیں۔ جب انسان کرتا ہے، اس کا وظیفہ کرتا ہے، اس کا اپنے ذکر میں شامل کر لیتا ہے، تو یہ جو اس کو 625 موکلات ہیں، پہلے دن پڑھا، دوسرے دن پڑھا، تیسرے دن پڑھا، تو چوتھے دن وہ ضرور حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے، یہ اس آیات کو پڑھ رہا ہے، اس کی کیا مشکلات ہیں، جس کو ہم نگران ہیں، جس کی ہم موکلات ہیں، تو اس کی کیا خواہشات ہیں، دیکھیں تو صحیح۔ اس کی کیا تمنا ہے، کیا حاجات ہے، کیا پریشانی ہے، کیا دلی مراد ہے، یہ اللہ سے اپنے کون سا مسئلہ حل کروانا چاہتا ہے، کون سے معاملات صحیح کروانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ نے یہ جو فرشتے عطا فرمائے ہیں، جو جنات ہیں، ان کی طاقت ہم سے زیادہ ہے، لیکن جو فرشتے ہیں وہ ان پر بھی غالب آ جاتے ہیں۔ تو جب وہ فرشتے ہماری دلوں مرادوں کو، ہماری تمناؤں کو سنتے ہیں، پھر یہی موکلات اس آیات کے جو اللہ نگران ہیں، اللہ کی ذات عالیہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یا اللہ، تیرا ایک بندہ اس آیات مبارک کا ورد کر رہا ہے، اس کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، یہ پریشان ہے، اس کو کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہے، اس کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی اس آیات کو سن کر، اس بات کو سن کر فرشتوں کی سفارش قبول کر لیتا ہے، تیرے رزق کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے،
تیرے رزق کو کھول دیتا ہے، تو اس وظیفے کو اور جمعۃ المبارک کے دن کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں کہ جمعے کے دن کسی بھی ٹائم طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک سارا دن میں کسی بھی ٹائم آپ وضو کر لیں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور درمیان میں صرف 31 بار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ جو آیات آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے صرف 31 بار پڑھنا ہے، اور لاسٹ پہ آخر پہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کہتے ہیں پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن کا وظیفہ یقین کے ساتھ کیا گیا آپ کے رزق کی تنگی کو دور کر کے آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اپنے مسئلوں کو حل ضرور کریے گا۔ بس اللہ پہ یقین رکھیے، امید رکھنا، بھروسہ رکھنا، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔